ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب اگر ہم سنیں تو ہم پر ایک عجیب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائے گئے ہیں۔ یہ خواب کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دو آدمی دیکھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور ایک بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا۔ وہ اس کو دوسرے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کی گدی تک چیر دیتا، پھر اس طریقے سے دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا تو وہ پھر اسی عمل کو دہراتا۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ آگے چلیے۔ تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا۔ پھر ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو زمین میں چت لیٹا ہوا تھا، یعنی زمین کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے سر کی طرف پتھر لے کر کھڑا تھا۔ تو وہ شخص اس پتھر کے ساتھ اس کے سر کو اچلتا۔ جب وہ اسے مارتا تھا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکل جاتا، تو جب وہ اسے لینے کے لیے جاتا تو اتنے میں اس کا سر پھر بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ تو وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیتا اور یہی عمل مسلسل جاری رہتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے چلیے۔ ہم اور آگے چلے، حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کے نیچے کا حصہ کھلا تھا۔ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ جب وہ اوپر اٹھتی اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے، حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں، لیکن جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس نیچے چلے جاتے۔ اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں دی۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ آگے چلیے۔ ہم پھر آگے چلے، حتیٰ کہ ہم ہون کی ایک نہر کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں نہر کے سامنے پتھریلے پتھر تھے۔ اس نہر میں سے ایک آدمی باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہاں پر موجود ایک آدمی اس کے منہ کے اوپر وہ پتھریلے پتھر پھینکتا تو وہ شخص پھر واپس اسی خون کی نہر میں چلا جاتا۔ تو میں نے یہ سب دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، حتیٰ کہ ہم ایک سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑا سا درخت تھا اور اس درخت کے قریب ایک آدمی تھا اور اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ تو وہ مجھے درخت پر لے گئے تو انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کیا۔ میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس میں بوڑھے، مرد، نوجوان، خواتین اور بچے سب تھے۔ پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے گئے اور وہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ مجھے ایک درخت پر لے گئے اور وہاں جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں ایک خوبصورت گھر تھا، اس میں بھی بوڑھے اور جوان تھے۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم رات بھر مجھے لیے پھر رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ تو پھر وہ جھوٹ آگے نکل جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اس کے بعد منظر دیکھا وہ قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا، لیکن جو اسے زندگی ملی اس میں نہ
نہ تو اس کی راتیں قرآن کے مطابق تھی اور نہ دن قرآن کے مطابق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی یہ ظلم قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے جو سوراخ میں دیکھا وہ جو ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے وہ تھے دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے جو شخص خون کی نہر میں دیکھا جو ڈبکیاں کھا رہا تھا وہ سود خور تھا۔ تو پھر آپ نے جو درخت کے تنے کے ساتھ جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ان کے ساتھ بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھے جو ان پر ایمان لائے۔ اور آپ نے جو شخص دیکھا جو آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا، اور جس گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا، اور رہا یہ گھر جس میں ہم ہیں یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، یعنی وہ دو بندے اللہ کے فرشتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے۔ تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک محل تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ تو میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر ابھی باقی ہے جو دنیا میں آپ نے گزارنی ہے، جب آپ اپنی دنیا کی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اسی جنت میں آئیں گے۔ تو یہ تھا وہ خواب جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تاکہ ہم ایسے کاموں سے دور رہیں جو اس عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہماری ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔